سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک جذباتی اور دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے شناخت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے دن گنے جاتے تھے۔ بالآخر یہ تمام مشقیں تمام ہوئیں اور وہ دن آن پہنچا جس کے انتظار میں اس نے پی ٹی کی مشقیں ہنستے کھیلتے برداشت کی تھیں۔ ہارنس کی کرختگی خندہ پیشانی سے جھیل لی تھی اور ساری مشقیں صحیح طریقے سے کرنے کے باوجود اسٹاف کی ڈانٹ ڈپٹ مسکراتے ہوئے سنتا رہا تھا۔ صبح سویرے نہا دھو تیار ہو فوجی گاڑیوں میں سوار ہو کر وہ فضائی مستقر پہنچ گئے۔ وہاں ہارنس اور پیراشوٹ پہلے سے موجود تھے۔ یہ ہارنس ان ہارنسوں سے قطعی مختلف تھے جن سے اب تک انہیں پالا پڑتا تھا۔ یہ صاف ستھرے تھے، گرد و غبار سے پاک، نائلوں کے دھاگے اور دھات کے حصے باقاعدہ چمک رہے تھے۔ اپنے اپنے پیراشوٹ اور ہارنس اٹھائے وہ سب رن وے پر پہنچ گئے۔ ہارنس پہنا تو پہلے ساتھیوں نے ایک دوسرے کا معائنہ کیا، پھر سٹاف نے ہر کسی کا تفصیلی جائزہ لیا اور ہر طرح سے تیار ہو کر وہ بے چینی سے طیارے کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ افق پر ہر نئے طیارے کی آمد دھڑکنوں کو منتشر کر دیتی تھی۔ ادھر سٹاف تھے کہ اٹکیلیاں کرتے پھرتے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ رن وے نے تپنا شروع کر دیا تھا۔ کھڑے کھڑے تھک گئے تو بیٹھ گئے، پھر بھی چین نہ آیا تو پشتوں پر جھک گئے اور پیراشوٹ کی ٹیک لے لی۔ ایک دو بار سٹافوں نے منع کیا کہ صاحب ایسے مت بیٹھیں، یہ فوجی طریقہ نہیں ہے بیٹھنے کا، لیکن اس کے علاوہ بیٹھنے کی کوئی اور آرام دہ صورت نہیں تھی۔ صوبیدار صاحب کی گونجدار آواز سنائی دی، صاحب یہ پیراشوٹ ہیں، گاؤ تک یہ نہیں، اپنی ٹانگوں میں جان پیدا کریں۔ اچانک سب کے سب سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ صوبیدار صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی۔ بالآخر ایک دیو ہیکل طیارہ رن وے پر اترا اور تیزی سے دوڑتا بھاگتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کو چپ سی لگ گئی، تمام شوخیاں رخصت ہو گئیں۔ صوبیدار صاحب کے چہرے پر بھی ایک گھمبیر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ حکم ملنے پر وہ سب سر جھکائے قطار در قطار جہاز میں داخل ہوئے اور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اس جہاز میں داخلے کا طریقہ بھی نرالا تھا۔ عام جہازوں میں تو لوگ باقاعدہ سیڑھیوں کے راستے اوپر چڑھتے ہیں اور جہاز کے پہلوؤں میں بنے ہوئے دروازوں سے اندر جاتے ہیں، لیکن یہاں دروازوں کے بجائے جہاز کی دم پوری کی پوری یوں کھل گئی جیسے کسی دیو ہیکل وہیل مچھلی نے اپنا شکار نگلنے کے لیے جبڑا کھول پھاڑ دیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد ٹیل بند کر دی گئی۔ اب جہاز میں نیم تاریکی تھی اور وہ سب اپنی مخصوص سیٹوں پر تیار بیٹھے تھے۔ طیارے نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا اور پھر ایک ہلکے سے ارتعاش کے ساتھ فضاؤں میں بلند ہو گیا۔ سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے، صرف جہاز کے انجنوں کا شور تھا۔ جہاز اوپر جا رہا تھا۔ اچانک ایک اسٹاف کی للکارتی ہوئی آواز ابھری، ہاؤ آر یو، جیسے سورہ اسرافیل دوسری بار پھونک دیا گیا ہے۔ سب لوگوں میں یک دم زندگی لوٹ آئی اور ایک گرجتا ہوا جواب وصول ہوا، ایئر بورن، ہوا بردوش۔ اس کے بعد تو نعروں نے ایک تسلسل اختیار کر لیا۔ ایک کونے سے نعرے ختم ہوتے تو دوسری طرف سے شروع ہو جاتے۔ طلبہ چپ ہوتے تو اسٹاف پوچھنے لگتے، ہاؤ آر یو۔ اس نعرے بازی سے توجہ بٹ گئی اور خوف قدرے جاتا رہا۔ اب نگاہیں جمپ ماسٹر پر جمی ہوئی تھی جو دونوں قطاروں کے درمیان ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں سے سب کو نظر آ سکے۔ اچانک جہاز کے دونوں اطراف کے دروازوں کے عین اوپر سرخ بلب جل اٹھے۔ جمپ ماسٹر نے تالی بجا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ہاتھ کے اشارے کے ساتھ پکارے، 5 منٹ۔ ڈراپنگ زون تک ان کا صرف 5 منٹ کا سفر باقی تھا۔ ایک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دونوں طرف کے دروازے بھی اوپر اٹھ گئے۔ جہاز میں روشنی در آئی، ہوا آگ بگولا ہو کر اندر گھسنے لگی۔ جمپ ماسٹر نے پھر تالی بجائی اور پکارا، 2 منٹ۔ آخر 2 منٹ، 2 صدیوں پر محیط یہ لمحات جن میں جانے کتنی قیامتیں گزر گئیں۔ کیپٹن ولید کی تمام حسیات مکمل بیدار تھیں۔ حکم ملا، کھڑے ہو جاؤ۔ جہاز کی رفتار کی وجہ سے توازن برقرار رکھنا بھی مشکل تھا، لیکن اسے اپنا جسم ہلکا پھلکا اور پاؤں مقناطیس سے لگے محسوس ہوئے۔ مشینی انداز میں وہ آخری مشقیں دہرا رہے تھے جن کا مقصد آخری بار اپنا اور اپنے سے آگے کے ساتھیوں کا ہارنس اور پیراشوٹ چیک کرنا اور اوکے رپورٹ دینا تھا۔ رپورٹ مکمل ہوئی تو جہاز کے دروازوں پر لگے سرخ بلب بجھ گئے اور سبز بلب روشن ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جمپر جمپ کر سکتے ہیں۔ جہاز محفوظ علاقے پر اڑ رہا ہے۔ جمپ ماسٹر کا حکم سنائی دیا، سٹینڈ ان دا ڈور۔ سب سے آگے والے جمپر دروازوں میں ڈٹ گئے۔ حکم ملا، جمپ، اور اس کے ساتھ ہی قطار میں حرکت شروع ہو گئی۔
ہر کوئی تیزی سے آگے بڑھتا، اپنی سٹیٹک لائن جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلتا اور باہر فضاؤں میں گم ہو جاتا۔ اب اس کی باری تھی۔ جوں ہی وہ دروازے پر آیا، میں نے آنکھیں بند کی اور چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ ایک جھٹکا لگا، آنکھیں کھولی، اوپر کی طرف دیکھا، 35 فٹ قطر کی ایک پروقار چھتری اس پر سایہ فگن تھی اور اس سے دور پرے نیلگوں آسمان کی وسعتیں مسکرا رہی تھی۔ نیلی چھتری والے کے لیے احساس شکر نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا، احساس تفاخر الگ سے تھا۔ باقی جم پر نعرے لگاتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے محو پرواز تھے۔ اب صوبیدار صاحب کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا تھا، خوبصورتی نظر آئے گی جب چھلانگ لگائیں گے آپ جہاز سے۔ وہ ہلکے پھلکے ہواؤں میں اڑ رہے تھے، یہی ایک خوبصورت بات تھی۔ دوسرا، نیچے زمین کی ہریالی تھی، چھدرے چھدرے مکانات تھے، صاف ستھری سڑکیں تھی، ان رینگتی چھوٹی چھوٹی کھلونے نما گاڑیاں، اور ان سب پر پرواز کرتے کیپٹن ولید کو پہلی بار پاک فضائیہ کا موٹو اس کی سمجھ میں آیا۔ صحرا است کے دریا است، تہ بالا او پر ماں است۔ صحرا ہو یا دریا، سب کچھ ہمارے پروں کے نیچے ہے۔ ان کی دانست میں زمین ابھی خاصی دور تھی، اس لیے بڑے اطمینان سے ارد گرد کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اچانک زمین نے تیزی سے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور چند منٹ کے بعد وہ زمین پر تھا۔ ٹریننگ سٹاف نے انہیں لینڈنگ کی اتنی مشق کرائی تھی کہ لاشعوری طور پر وہ لینڈنگ پوزیشن میں تھے۔ زمین پر گرتے ہی اس نے اپنا آپ سمیٹا۔ صاحب، یہ ڈراپنگ زون ہے، دشمن کا علاقہ ہے، بیڈ روم نہیں، اٹھ جائیں۔ اچانک ایک سٹاف سامنے آ گیا۔ اس نے خود کو فوراً ہارنس سے آزاد کیا، پیراشوٹ لپیٹا، اسے ایک تھیلے میں ڈالا اور اگلی منزل کی طرف چل دیا۔ باقی جمپر بھی یہی عمل دہرا رہے تھے۔ اس کے بعد پہلی 2-3 چھلانگوں تک یہی عالم رہا کہ جہاز رن وے سے اٹھاتا اور بلندیوں پر لے جاتا۔ وہ جہاز سے کود جاتے، پیراشوٹ کھلتا تو بادشیں کھل جاتی۔ لیکن ابتدائی تجربوں کے بعد جب خوف جاتا رہا تو فیصلہ ہوا کہ پڑھائے گئے طریقوں کے مطابق آنکھیں کھلی رکھی جائیں اور ایک ایک لمحے کا مشاہدہ کیا جائے، لیکن یہ ابتدائی مشاہدے سے بھی زیادہ دلچسپ تھے۔ پیراشوٹ جمپ کے ابتدائی تجربے اسی طرح کے ہوتے تھے، لیکن جب خوف جاتا رہتا اور لوگ اس میدان کے کھلاڑی ہو جاتے تو اسکائی ماسٹر کہلاتے۔ تب آسمان کی بلندیوں میں انہیں نت نئی شرارتیں سوچتی۔ کئی کئی جمپر مل کر اکٹھے چھلانگے لگاتے، کبھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے دائروں کی شکل میں نیچے آتے ہیں، کبھی پھولوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، کبھی قومی پرچم میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے سٹاف اور اسکول کے افسروں کو ہزاروں فٹ کی بلندیوں سے پیراشوٹ کھولے بغیر جمپ کرتے دیکھا۔ وہ گولی کی طرح زمین کی طرف آتے اور قریب آنے پر پیراشوٹ کھولتے۔ ایک دفعہ ایک سٹاف تو اتنے نیچے آ گئے کہ خیال ہوا کہ یہ پیراشوٹ کھولنا بھول گئے۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے مطلوبہ جمپ مکمل کر لی اور اس تقریب کا دن آ پہنچا جس میں تربیت کامیابی سے مکمل کرنے والوں کے سینوں پر ونگ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس دن تمام طلباء کو اپنی اصل حالت میں لوٹ آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو نمبروں سے پہچانتے اور پکارتے چلے آ رہے تھے۔ وردیاں پہنی تو ہر شخص کے شانوں پر پھول ستارے چمک رہے تھے۔ سینے کی دائیں جانب نام کی ایک تختی بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو نام لے کر پکارا تو خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ سٹیج کو شامیانوں کے بجائے رنگ برنگی چھتریوں سے سجایا گیا تھا اور ان چھتریوں کے زیر سایہ وردیوں میں ملبوس مہمان افسروں کے اور رنگ بھی لہرا رہے تھے۔ زیر تربیت طلباء کے قریبی عزیز و اقارب بھی اس تقریب میں مدعو تھے۔ مقررہ وقت پر مہمان خصوصی تشریف لائے، تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہوا اور پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں ترتیب سے کھڑے طلباء کے سینوں پر ونگ لگائے۔ تقریب اختتام کو پہنچی، پریڈ برخاست ہونے کا حکم ملا، سب نے ایک ایک قدم آگے بڑھایا، پھرتی سے سلوٹ کیا اور ابھی مبارکباد دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف مڑے ہی تھے کہ ایک گونج دار حکم سنائی دیا، گیٹ 10، اور سب لوگ زمین بوس ہو گئے۔ ٹریننگ صوبے دار نے آخری لمحہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ ادھر چھتریوں کے سایوں میں مہمان کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ ان میں ریجا کی ہنسی نمایاں تھی جو اس کے والدین کے ساتھ آئی تھی۔ مستی خان کی آمد بیرم خان کے لیے اس لیے بھی اچھی خبر تھی کہ اسے عینی شاہد سے کچھ جاننے کا موقع مل رہا تھا۔ ابھی تک اس نے اپنے ذرائع سے ہی اپنی اس انتہائی خفیہ ٹھکانے کی تباہی کی اطلاعات اکٹھی کی تھیں۔ مستی خان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کی جسمانی حالت سے بیرم خان اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس مشکل سے اس تک پہنچا ہوگا۔ جس انداز میں بیرم خان نے اس کا استقبال کیا تھا، اس کے بعد تو مستی خان کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ واقعی بڑا شاندار ایکٹر ہے اور کامیابی سے کوئی بھی سوانگ رچا سکتا ہے، لیکن اسے اداکاری کی اس معراج تک پہنچانے میں کرنل ارشد کا بھی مکمل تعاون شامل تھا، جس نے اسے اپنے خصوصی سیف ہاؤس میں 1 ہفتے کا ریفریشر کورس کروانے کے بعد اسے اللہ اور حالات کے حوالے کیا تھا۔
کرنل ارشد مقامی ڈیٹ کمانڈر اور اپنے پیشہ ورانہ امور کی ادائیگی میں خصوصی شہرت رکھتا تھا۔ اس کی تقرری عموماً ایسے حساس مقامات پر کی جاتی تھی جہاں ہر لمحے نئے چیلنجز اس کے منتظر ہوتے تھے۔ مستی خان سے پہلی ملاقات نے ہی اسے اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ قدرت کو اس کی حالت پر خصوصی رحم آیا ہے اور اس نے مستی خان کی شکل میں اسے خاص تحفے سے نوازا ہے۔ مستی خان نے کوئی باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی تھی۔ وہ اپنے تھانے کا طویل عرصے سے کار خاص ضرور تھا، لیکن سی آئی ڈی کا کوئی ابتدائی کورس بھی اس نے پاس نہیں کیا تھا۔ کرنل ارشد نے اس ہیرے کو 10-12 روز میں تراش کر دوبارہ میدان عمل میں اتارا تھا اور اسے بیرم خان کے ٹھکانے کی طرف روانہ کرنے سے پہلے اس کا مکمل بیک ڈراپ بھی تیار کیا تھا، جس کے مطابق مستی خان کی مقامی عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے۔ اس کی گرفتاری کے لیے 4-5 مقامات پر باقاعدہ چھاپے مارے گئے۔ اس کا خاندان، جس میں بیوی، والد اور 3 بچے شامل تھے، غائب ہو گیا تھا۔ مقامی این جی اوز نے ان کے غائب ہونے پر باقاعدہ مظاہرہ کیا تھا اور اسلام آباد میں لگے مسنگ پرسنز کے کیمپ میں ان کی تصاویر کا اضافہ بھی کر دیا گیا تھا۔ مقامی اخبارات میں اس حوالے سے آئی ایس آئی کا باقاعدہ سیاپا بھی ہو رہا تھا۔ ان کی ماورائے عدالت کارروائی پر احتجاج کا سلسلہ بھی جاری تھا، جبکہ مستی خان کے گھر والے یہاں سے دور ایک دوسرے ضلع میں موجود سیف ہاؤس میں محفوظ اور مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے۔ بیرم خان بھی ملک صاحب کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے بھی سوات میں اپنا جاسوسی نیٹ ورک پھیلا رکھا تھا، جس کے ذریعے اسے مسلسل آئی ایس آئی کی طرف سے مستی خان اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی داستانوں کی اطلاعات مل رہی تھی، جس سے اس کے دل میں مستی خان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مستی خان نے جس کی جسمانی حالت بتا رہی تھی کہ بیچارہ کس طرح پہاڑوں میں 10-12 روز تک چھپتا چھپاتا بھوکا پیاسا اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے پاس صرف وہ چائنا کا موبائل فون محفوظ رہ گیا تھا جو بیرم خان کے قبضے میں جاتے وقت اس کے پاس موجود تھا۔ بیرم خان نے اسے بڑے شاندار موبائل فون بطور تحفہ دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن مستی خان نے شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اسے مجاہدین کے لیے استعمال کرے، کیونکہ اس کے موبائل میں اس کے بیوی بچوں کی تصویریں اور اس کے پسندیدہ پشتو گانے محفوظ تھے، جنہیں وہ خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیرم خان نے بھی اسے اس کا جذباتی مسئلہ جان کر درگزر کیا تھا۔ اسے مستی خان کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ بیرم خان نے اس سے معانقہ کر کے اس کا حوصلہ بڑھایا اور جواب میں بیرم خان نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے یہاں تک پہنچنے کی ساری کہانی مکمل تفصیلات سے سنا کر اس کے ذہن میں موجود معمولی شائبہ بھی دور کر دیا تھا۔ اس نے بیرم خان سے کہا تھا کہ انٹیلیجنس والوں نے اس کے بیوی بچوں کو غائب کر کے اپنے لیے عذاب کھڑا کر لیا ہے۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ بیرم خان کی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے لڑتا ہوا جان دے دے۔ بیرم خان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کے ساتھ ہونے والی ایک ایک زیادتی کا بدلہ وہ پاکستانی فوج سے لے گا اور اسلامی حکومت قائم ہونے پر اسے اپنے علاقے کا قاضی مقرر کرے گا تاکہ وہ اپنے مجرموں کو چن چن کر سزائیں دے سکے، جس پر مستی خان نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ 3-4 روز وہ بیرم خان کا خصوصی مہمان رہا۔ اس دوران اس کی ضیافت شاندار کھانوں سے کی جاتی رہی۔ اسے 3-4 نئے جوڑے پہننے کو مل گئے۔ بیرم خان نے قریباً 1.5 لاکھ روپے کی پاکستانی کرنسی نوٹ اس کے حوالے کر دیے، جو اس نے بیرم خان کے اصرار پر قبول کیے تھے۔ اگلے روز شام کو اسے جدید ہتھیاروں اور کمیونیکیشن کی تربیت کے لیے سرحد پار روانگی کے لیے تیار کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 4 اور مجاہدین خصوصی تربیت کورس کرنے جا رہے تھے۔ پانچوں وہاں موجود باقی ساتھیوں سے باری باری بغل گیر ہو کر ایک گائیڈ کی کمان میں عشاء کے بعد عازم سفر ہوئے۔ یہ بالکل محفوظ سرحد تھی۔ دونوں طرف کے قبائل کا صدیوں سے دونوں اطراف آنا جانا لگا رہتا تھا اور دنیا کی کسی فوج کے لیے ان پر پابندی لگانا ممکن نہیں تھا۔ ایک پہاڑی کے گرد چکر کاٹ کر وہ جس جگہ پہنچے، وہاں افغان انٹیلیجنس کے کارندے مجاہدین کے روپ میں ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ مستی خان کی جہاں دیدہ نظروں نے انہیں شناخت کر لیا تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے انہیں معمولی سا شک بھی ہونے دیا ہو۔ یہاں سے ان کا سفر ایک لینڈ کروزر میں شروع ہوا، جس کا اختتام پکتا میں موجود ایک خفیہ کیمپ پر ہوا، جو را کے خصوصی دہشت گرد ونگ ایس ایف ایف نے بریگیڈیئر ایس کے سہنا کی کمانڈ میں خود قائم کیا تھا۔ خود کو سٹارم ٹروپرز کہلانے والے اس دہشت گرد ونگ نے پاکستان کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا۔ اس کیمپ میں ملک صاحب ان کے میزبان تھے۔ انہوں نے ان کے گروپ کا استقبال کیا اور اگلے روز معمول کے مطابق ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ مستی خان نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے تمام استاد افغان اور انڈین انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ اب اسے کرنل صاحب کے اگلے حکم کا انتظار تھا۔ آج انہیں یہاں آئے تیسرا دن تھا۔ یہ کیمپ ایک پہاڑی کے دامن میں ایسی جگہ بنایا گیا تھا جو عموماً عام شخص کی نظروں سے پوشیدہ رہتی تھی۔
کیمپ سے کچھ فاصلے پر کچھ گھر بنے ہوئے تھے، ان سے پھر کچھ فاصلے پر کچے پکے مکانات دکھائی دیتے تھے۔ یہاں کے مکین بہت غریب تھے، جن کی زندگی کا سارا دار و مدار ان کی بھیڑ بکریوں پر تھا، جنہیں وہ ان خشک پہاڑیوں میں جہاں تھوڑا بہت سبزہ دکھائی دیتا چراتے ہوئے صبح سے شام کر کے واپس لوٹ جاتے۔ اس پہاڑی سلسلے میں بہنے والا چشمہ ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں مقامی آبادی، ان کی بھیڑ بکریاں اور اس کیمپ کے دہشت گرد کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ کیمپ میں موجود مجاہدین، جن میں پاکستانیوں سے زیادہ تعداد غیر ملکی مجاہدین کی تھی، اس طرف آتے تو یہاں موجود بچوں اور مردوں پر ترس کھا کر انہیں کبھی کبھی کچھ بچا کچا کھانا، پھل، سویٹس، سگریٹ وغیرہ جو انہیں کیمپ میں بے حساب میسر تھے، بھیک میں دے دیا کرتے تھے، جس کے عوض وہ انہیں وہیں موجود کسی بکری کا دودھ نکال کر کچے برتن میں پیش کر دیتے، جو زیر تربیت مجاہدین اپنے کیمپ میں لے جا کر استعمال کرتے تھے۔ اس روز مستی خان اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس طرف آیا تھا۔ دونوں پہاڑی جھرنے کی دوسری طرف غسل کرنے گئے تھے۔ جب ایک چرواہا اسے اپنے قریب آتا دکھائی دیا، مستی خان چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ قریب آنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے بڑے غور سے دیکھا اور دونوں ہی چونکے۔ چرواہے نے اسے مقامی روایات کے مطابق سلام کرنے کے بعد اس کی خیریت دریافت کی، اور خیریت دریافت کرنے میں وہ انداز اپنایا جس کے متعلق مستی خان کو بریف کر کے یہاں روانہ کیا گیا تھا۔ تین چار اور روایتی فکروں کا تبادلہ کرنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو شناخت کر لیا۔ اپنا فون نکال کر خاموشی سے یہاں رکھ دو، چرواہے نے کہا۔ مستی خان نے فوراً اپنے کرتے کی بڑی بڑی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا۔ سنبھل کے، کبھی کبھی یہ لوگ دوربین سے ادھر چیک کرتے ہیں۔ چرواہے نے اسے چوکس ہونے کے لیے کہا تو مستی خان سنبھل گیا۔ اس نے فون اپنے کپڑوں سے اس طرح نکال کر باہر رکھا تھا کہ کسی سیٹلائٹ سے بھی دکھائی نہ دیتا۔ چرواہے نے اچانک مقامی زبان میں اپنی بیکریوں کو اونچی آواز سے مخاطب کرتے ہوئے اس طرح فون اٹھایا کہ مستی خان کو بھی اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ یہیں رکو، اس نے کہا، اور خود بظاہر بکریوں کو قابو رکھنے کے انداز میں ہانک لگاتا پہاڑی کی اوٹ میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس کے دکھائی دینے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس نے بڑی پھرتی سے اپنی جیب سے ایک جدید قسم کا موبائل نکالا، دونوں موبائلز کے بلوٹوتھ آن کیے اور چند سیکنڈ میں مستی خان کے فون کا سارا ڈیٹا اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اگلے چند سیکنڈ میں مستی خان کے فون پر موجود وہ تمام تصاویر واش کر دیں جو اس نے جان پر کھیل کر ملک صاحب اور وہاں موجود دوسرے استادوں کی بنائی تھیں۔ ان میں ہتھیاروں اور وہاں کے ماحول کی تصاویر بھی شامل تھیں۔ اب مستی خان کے فون میں صرف اس کی گھریلو تصاویر اور پسندیدہ گانے ہی باقی رہ گئے تھے۔ اگلے 2-3 منٹ کے بعد فون دوبارہ مستی خان کی اس جیب میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سگریٹ کی ڈبی چرواہے کو دی، جس نے اگلے ہی لمحے ایک بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر مٹی کو اس کوزے میں مستی خان کو دیا جو ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں موجود ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے اسے اگلی ہدایات بھی دے دی۔ اس دوران اس کے دونوں ساتھی سامنے سے نمودار ہوئے، جنہوں نے مستی خان کے ہاتھ میں تازہ دودھ کا کوزہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ان کے لیے بڑی نعمت تھی۔ اس کیمپ میں انہیں ڈبوں والا دودھ ملتا تھا، لیکن پاکستانی سرحد کی طرف سے آنے والے مجاہدین تازہ دودھ کی چائے ہی پسند کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے خوش ہو کر چرواہے کو 100 روپے کا پاکستانی نوٹ انعام میں دیا اور کہا کہ وہ روزانہ اس وقت یہاں آ کر انہیں دودھ دے جایا کرے۔ چرواہے نے وعدہ تو کر لیا، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ کبھی کبھی فوجی اس طرف آنے سے روک دیتے ہیں۔ اگر وہ نہ آ سکے تو معذرت اور انہیں سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تینوں خوش ہو کر کیمپ میں واپس آئے اور آتے ہی تازہ دودھ کی چائے بنانے لگے۔ اس کیمپ میں ہر مجاہد کے پاس اپنا فون موجود تھا، لیکن یہاں چونکہ سگنل آتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ کسی کو فون نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی سن سکتے تھے۔ البتہ کچھ مجاہدین کو، جن میں زیادہ تعداد غیر ملکی مجاہدین کی تھی، سیٹلائٹ فون کی سہولت حاصل تھی، جو وہ آسانی سے استعمال کرتے تھے، چونکہ یہاں موجود ذمہ داروں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ بڑے غصے والے اور غیرت مند ہوتے ہیں، خصوصاً اپنی پرائیویٹ زندگی میں تو کسی کو جھانکنے کی اجازت ہی نہیں دے سکتے، اس لیے وہ ان کے فون چیک نہیں کر سکتے تھے۔ یوں بھی انہیں علم تھا کہ ان کے فونز میں سوائے کچھ تصاویر اور پسندیدہ گانوں اور ترانوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مستی خان کو کرنل صاحب نے مختصر کورس میں تصاویر اتارنے، مقامی جگہ کا نقشہ بنانے اور ڈیڈ ڈراپ کی تربیت دی تھی۔ یہ بڑا محفوظ طریقہ تھا۔ وہ اپنے پاس موجود معلومات کو کاغذ پر یا فلم پر منتقل کر کے کسی مخصوص مقام پر چھپا دیتا، جہاں سے چرواہے جیسا کرنل صاحب کا کوئی دوسرا ایجنٹ وہ نکال کر مطلوبہ جگہ تک پہنچا دیتا۔ اس طرح دونوں ایجنٹ ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے بھی محفوظ رہتے۔ پہلا مرحلہ تو ملاقات پر طے ہو گیا تھا، اب دوسرا مرحلہ اسے ڈیڈ ڈراپ کے ذریعے طے کرنا تھا۔
یہاں انہیں بڑی بڑی 2 بیرکس اور چھوٹے چھوٹے کوارٹرز میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں موجود عربی مجاہدین اور مقامی مجاہدین کو ایک دوسرے کی زبان سیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ابتدائی اسباق کے قاعدے، کاپیاں اور پینسلیں ہر جگہ موجود ہوتی تھیں۔ مستی خان نے بھی ایک عربی مجاہد سے عربی کے سبق لینے شروع کر دیے تھے اور الفاظ کی مشق بھی کرتا رہتا تھا۔ اس نے اگلے 3 روز میں مشق کے بہانے علیحدگی میں مختلف کونوں قدروں میں بیٹھ کر اس کیمپ کے محل وقوع کی وہ تفصیلات کاغذ پر نقل کر دی تھیں جن کی کرنل صاحب نے اسے ہدایت کی تھی۔ ہر روز وہ اپنے ساتھی کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد اس طرف غسل کے بہانے آتا، ان کی نظر بچا کر تیار شدہ کاغذ کو اس پتھر کے نیچے ڈیڈ ڈراپ کر دیتا جو چرواہا اس کے جانے کے بعد یا آنے سے پہلے نکال لیا کرتا تھا۔ وہ ان تینوں کا باقاعدہ دوست بن گیا تھا۔ تیسرے روز وہ اپنے ایک کزن کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک کے بجائے انہیں دودھ کے 3 برتن دیے اور ان سے کہا تھا کہ وہ کل سے نہیں آ سکیں گے۔ جانوروں کی منڈی میں انہیں یہاں سے 50 کلومیٹر دور اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہ ان کی اور مجاہدین کی آخری ملاقات تھی، جس میں انہوں نے مجاہدین کو آفر کی تھی کہ اگر ان کے افسران اجازت دیں تو وہ انہیں کیمپ میں بھی دودھ پہنچا دیا کریں گے، لیکن مجاہدین جانتے تھے کہ ایسی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ تو استادوں کی مہربانی تھی کہ انہیں کیمپ سے 1.5-2 فرلانگ دور اس پہاڑی چشمے تک آنے کی اجازت دی، ورنہ تو یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ کیپٹن ولید اس ایئر اسٹرپ پر پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اسے ایک خصوصی مشن کے لیے اس کی یونٹ سے یہاں ایک کالے شیشوں والی پراڈو جیپ کے ذریعے لایا گیا تھا۔ ہوائی پٹی پہاڑوں کے دامن میں بنی ہوئی تھی جس کا علم اس سے پہلے ولید کو بھی نہیں تھا۔ یہ ہوائی پٹی کوئی خفیہ ہوائی اڈا تھا جسے شاید ایسے ہی خفیہ مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ گاڑی سیدھی بڑے بڑے درختوں میں قریباً چھپے ہوئے اس بیرک نما کمرے کے دروازے پر رکی جس کے باہر ایک کرنل صاحب اس کی آمد کے منتظر تھے۔ انہوں نے گرم جوشی سے ولید سے مصافحہ کیا اور اسے بیرک کے اندر لے آئے، جہاں ایک کونے میں کرسیوں پر 3 جوان سادہ لباس میں موجود تھے۔ کیپٹن ولید کو بھی سادہ لباس میں آنے کی تلقین کی گئی تھی۔ ان کا 5واں ساتھی سب سے آخر میں آیا اور کرنل صاحب اب ان کا آپس میں تعارف کروا رہے تھے۔ ان میں 2 نیوی سیلز کمانڈوز تھے جبکہ باقی دونوں آرمی کے کمانڈو تھے۔ نیوی کے ان کمانڈوز کو پہاڑی بھول بھلائیوں، ندی نالوں اور جنگلات میں لڑنے اور متعلقہ نتائج حاصل کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی، اور آرمی کے دونوں کمانڈوز جن کی مادری زبان ہی پشتو تھی اپنے فن میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ سب بڑے کامیاب پیرا ٹروپرز تھے۔ تعارف کے بعد کرنل صاحب نے انہیں بریفنگ دی اور بتایا کہ انہیں پاکستانی سرحد کے نزدیک اس دہشت گردی کے کیمپ کو ختم کرنا ہے جہاں سے تربیت یافتہ دہشت گرد آئے روز پاکستانی افواج پر حملے کرتے ہیں۔ ان کیمپس میں موجود غیر ملکی دہشت گردوں کو تربیت دینے والوں کی تصاویر انہیں دکھائی گئی تھیں۔ ان کے مشن کا اہم ترین حصہ یہ تھا کہ انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو زندہ اٹھا کر پاکستان لانا ہے۔ ولید اس دوران کنکیوں سے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیتا رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے ان کے چہروں سے کسی تبدیلی کے آثار نوٹ نہیں کیے۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے یہ سب ان کے لیے معمول کی کارروائی ہو۔ آرمی کے دونوں کمانڈو شاید اس علاقے سے آشنائی رکھتے تھے، جبکہ ولید اور نیول کمانڈوز نے راستے کی مکمل جزیات، مقامی علاقے میں دشمن کی متوقع پوزیشنز، افغان اور غیر ملکی افواج کی موجودگی کے امکانات، متعلقہ پوسٹیں، آنے جانے کے محفوظ اور غیر محفوظ راستے ازبر کر لیے تھے۔ انہیں آج رات کو ہی دشمن کیمپ کے پیچھے قریباً 2.5 تا 3 کلومیٹر دور محفوظ لینڈنگ کرنی تھی، جہاں سے مقامی گائیڈ انہیں ٹارگٹ ایریا تک پہنچاتے، جس کے بعد انہوں نے اگلی کارروائی کرنی تھی۔ اس مشن میں حصہ لینے والے ہر کمانڈو کو اس کے حصے کی معلومات دی گئی تھی، جبکہ مکمل پلان اور اس کی معمولی سے معمولی جزیات کا علم صرف کیپٹن ولید کو تھا۔ اسے مقامی طور پر میسر مدد سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا اور یہ بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت کے لیے درکار اسلحہ اور ڈائنامائٹ کہاں سے ملیں گے۔ بریفنگ مکمل ہونے پر انہیں کچھ دیر کے لیے آپس میں گپ شپ کا موقع دیا گیا، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر اس طرف آتا دکھائی دیا، جس سے ایک میجر جنرل اور 2 بریگیڈیئر صاحبان برآمد ہوئے۔ یہ سب انٹیلیجنس کے خصوصی ونگز کے افسران تھے، جنہوں نے ان سب سے بہترین اور دوستانہ ماحول میں گپ شپ کی، انہیں اپنے اس علاقے سے متعلق تجربات اور معلومات سے آگاہ کیا۔ شام کی نماز ان کے ساتھ اکٹھے ادا کی اور کھانا کھانے سے پہلے ہی واپس چلے گئے۔ اس دوران اس ایئر اسٹرپ پر ایک C-130 طیارہ لینڈ کر چکا تھا، جس نے انہیں ٹارگٹ ایریا میں ڈراپ کرنا تھا۔ طیارے میں سوار انسٹرکٹر اتر کر ان کی طرف آئے، جنہیں دیکھتے ہی ولید نے پہچان لیا۔ یہ دونوں پیرا ٹروپر سکول کے چیتے تھے۔
کیپٹن ولید اور اس کے ساتھی یہاں پہلے سے محفوظ اپنی یونیفارمز اور متعلقہ ضروریات سمیت تیار ہو رہے تھے۔ صرف 5 منٹ میں وہ مکمل تیار تھے اور اب کرنل صاحب کی کمانڈ میں طیارے کی طرف جا رہے تھے جس کے انجن سٹارٹ تھے۔ طیارے میں سوار ہونے سے پہلے ان سب کے پیراشوٹ دونوں چیتوں نے چیک کیے اور اب وہ کرنل صاحب سے باری باری مصافحہ کرنے کے بعد طیارے میں سوار ہو رہے تھے۔ طیارے نے رن وے پر بھاگنا شروع کیا اور اگلے چند منٹوں میں وہ فضا کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ پانچوں ایک قطار میں لوہے کی کرسیوں پر اگلے احکامات کے لیے مستعد بیٹھے تھے۔ پرواز کے قریباً 10 منٹ کے بعد ہی انہوں نے ایک دوسرے کا خون گرمانے کے لیے اپنی تربیت کے مطابق اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد ان کے سامنے بیٹھے دونوں چیتے مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہوائی جہاز کے دروازے پر لگا سرخ بلب جلنے بجھنے لگا اور وہ مخصوص آواز سنائی دینے لگی جو دوران تربیت جب وہ جہاز میں جمپ کے لیے تیار بیٹھتے ہوتے تو ان کے رگوں پہ میں ایک برقی لہر دوڑا دیا کرتے تھے۔ پانچوں کمانڈوز اٹھ کر اپنی پوزیشن میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اپنی سٹیٹک لائنز سیٹ کر لیں۔ پاکستان آرمی کے اصول کے مطابق مشن کمانڈر کیپٹن ولید سب سے آگے تھا۔ اپنی جمپ پوزیشن پر وہ رک گیا۔ دروازے کے دونوں اطراف دونوں چیتے جم کر کھڑے تھے۔ اچانک دونوں ایک ساتھ چلائے، "ہو آر یو؟" یعنی تم کون ہو؟ پیرا ٹروپر جواب میں پانچوں نے بیک زبان جوش سے کہا۔ نعرہ تکبیر، کیپٹن ولید نے پوری قوت سے کہا۔ جواب میں سب نے مل کر اللہ اکبر کہا۔ دروازے کی دوسری لائٹ اس کے کھلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جمپ سر! دونوں چیتوں نے دائیں بازو سیدھا کر کے مٹھی بلند کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے سختی سے فتح کے انداز میں کیپٹن ولید کی طرف سیدھے کر کے پھیپڑوں کی پوری طاقت سے کہا۔ اس دوران سامنے کا دروازہ مکمل کھل چکا تھا۔ کیپٹن ولید نے اپنی سٹیٹک لائن آگے بڑھائی اور دروازے تک پہنچا۔ اس کی کمر پر ایک چیتے نے تھپکی دی۔ ولید نے اللہ اکبر کہا اور جمپ کر گیا۔ اس کے عقب میں اس کے چاروں ساتھیوں نے یہی عمل دہرایا اور بمشکل 1.5 منٹ میں وہ سب فضا میں تیر رہے تھے۔ جہاز کے پائلٹ نے ان کے سروں پر چکر کاٹ کر انہیں سلامتی کی دعا دی اور واپس مڑ گیا۔ ولید نے جمپ لگانے کے فوراً بعد یہ اندازہ تو کر لیا تھا کہ انہوں نے کافی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے اور ایک مخصوص فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنا پیراشوٹ کھولا تھا۔ زمین پر اس کے پاؤں لگنے کے بعد اس نے سب سے پہلے جہاز کے پائلٹ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جس نے انہیں انتہائی محفوظ ایریا میں ڈراپ کیا تھا۔ پانچوں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گرے تھے اور زمین پر اپنے پاؤں لگنے کے کچھ ہی دیر کے بعد اپنے مخصوص روشنائی اشاروں سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سب نے اپنے پیراشوٹ باندھ لیے تھے اور اپنی اپنی پوزیشن لے لی تھی۔ ولید نے ایک پہاڑی ٹیلے کے نیچے بیٹھ کر منہ میں چھوٹی ٹارچ جلا کر نقشے کے ذریعے اپنی پوزیشن مارک کی، اپنی سمت کا تعین کیا اور اپنے ساتھی کمانڈوز کو ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اس سمت کی نشاندہی کی جس طرف انہیں سفر کرنا تھا۔ ولید سب سے آگے چل رہا تھا، باقی کمانڈوز اپنی ترتیب کے مطابق اس کے پیچھے آ رہے تھے، جبکہ اچانک ولید زمین پر بیٹھ گیا، جس کی تقلید میں سب زمین پر اپنی تربیت کے مطابق پوزیشنیں لے کر اس کے عقب میں دائیں بائیں اس طرح بیٹھے تھے کہ رات کے اندھیرے کا حصہ دکھائی دے رہے تھے۔ ولید نے اپنے سامنے قدرے دائیں طرف ایک ٹیلے کی اوٹ سے ایک چھوٹی ٹارچ کا وہ مخصوص اشارہ نوٹ کیا تھا جو ان کے یہاں موجود ساتھیوں سے ملاپ کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ولید کے بیٹھنے کے چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ وہی مخصوص اشارہ ہوا تو جواب میں اس نے بھی اپنی ٹارچ سے اس کا جواب دیا اور اپنے ساتھیوں کو پہلے سے دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کہہ کر خود محتاط ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ اس ٹیلے کی طرف تھا جس کے پیچھے سے یہ اشارہ کیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس اثنا میں اندھیرے کی چادر اوڑھ کر دبے پاؤں اس کے دائیں بائیں سے اس طرح اس ٹیلے کو گھیرے میں لے رہے تھے کہ وہاں موجود کسی بھی ذی ہوش کو اس کا احساس تک نہ ہو پاتا۔ ولید کے ٹیلے تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے ٹیلے کے ارد گرد پوزیشن لے لی تھی۔ یہ انتہائی حفاظتی اقدام تھا کہ اگر دوسری طرف سے کوئی دھوکے کی چال چلی گئی ہے یا انہیں کوئی ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے اپنے ارادے پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ مل سکے۔ ٹیلے سے مخصوص فاصلے پر وہ رک گیا اور ٹارچ جلا بجھا کر اپنی نشاندہی کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گلے میں لٹکتی نائٹ ویژن گوگل آنکھوں سے لگا لی۔ اسے اندھیرے میں دن کے اجالے کی طرح دکھائی دینے لگا۔ ایک شخص کو جس نے مقامی لباس پہن رکھا تھا ہاتھ اوپر اٹھائے اس نے اپنی طرف آتے دیکھا۔ بالکل قریب آنے پر دونوں میں کچھ کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا اور دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، جس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو فضا میں مخصوص انداز میں بلند کیا جو اس کے ساتھیوں کے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ سب اچھا ہے۔
کیپٹن ولید سے ملاپ کرنے والا وہی چرواہا تھا جس نے مستی خان کے موبائل فون سے ڈیٹا اپنے فون میں منتقل کیا تھا، جس میں موجود معلومات کی بنیاد پر یہ سارا آپریشن ترتیب دیا گیا تھا۔ ولید نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے ملنے والا ان کا ساتھی یہاں پہلے سے اس مشن کے لیے لانچ ہو چکا تھا۔ اس کے اشارے پر ٹیلے کے پیچھے چھپے اس کے 4 اور ساتھی بھی اب ان کے نزدیک آ چکے تھے۔ انہوں نے پہلے اس علاقے کی مکمل ریکی کی ہوئی تھی اور اسے کلیئر کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب اس چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں موجود 10-12 کچے گھروں پر مشتمل ایک دیہات میں موجود تھے۔ ایسے عارضی دیہات دراصل ان چرواہوں کے عارضی ٹھکانے ہوتے تھے جنہیں وہ موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ ایک طرح سے بنجارے کہلاتے تھے جو اپنے جانوروں کے ساتھ موسم کی تبدیلی کے مطابق ان علاقوں میں منتقل ہوتے رہتے تھے جہاں جانوروں کے لیے چارہ اور پانی میسر ہو۔ پہاڑی سے منسلک ایک کچے گھر میں وہ یکے بعد دیگرے داخل ہو گئے۔ ان کے 3 ساتھی پہرے کے لیے باہر رہ گئے تھے، باقی سب چرواہے اور کیپٹن ولید کے ساتھ اندر آ گئے تھے۔ اس کچے کوٹھے کی آخری پچھلی دیوار میں لگے دروازے کے کھلنے پر انہیں پہاڑی غار دکھائی دی جہاں ان کے استعمال میں آنے والا اسلحہ موجود تھا۔ ایک بیٹری ٹارچ سے روشنی کرنے کے بعد چرواہے نے زمین پر نقشہ نکال کر پھیلا دیا جس پر پہلے سے مختلف نشانات لگے ہوئے تھے۔ ولید نے ان کا جائزہ لینے کے بعد اپنے ساتھیوں کو نزدیک بلا کر انہیں مختلف نشانات پر باری باری انگلی رکھتے ہوئے ان کی پوزیشنوں سے آگاہ کیا اور ان کی طرف سوال طلب نظروں سے دیکھا، لیکن سب نے نو سر ہی میں جواب دیا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں اگلے سارے آپریشن کی سمجھ آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ سب نے اپنی گھڑیوں پر وقت آپس میں ملایا، اپنے اپنے وائرلیس مائک چیک کیے۔ عشاء کی نماز نیوی سیل کی اقتداء میں ادا کی گئی، مشن کی کامیابی کی دعا کی، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور طے شدہ ترتیب کے مطابق دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ اپنے اپنے ہتھیار انہوں نے سنبھال لیے تھے۔ اس سفر کا اختتام قریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہوا۔ انہیں چرواہا جس راستے سے یہاں تک لایا تھا یہ خاصا پیچیدہ، ٹیڑھا میڑھا لیکن شارٹ کٹ اور محفوظ تھا۔ اب وہ کیمپ کے عقب میں اس پہاڑی ٹیلے کے نزدیک کھڑے تھے جس سے کیمپ تک بڑی بڑی خودرو جھاڑیاں، درخت اور پتھریلے راستے دکھائی دے رہے تھے۔ کیمپ بنانے والوں نے شاید اس علاقے کا انتخاب ان راستوں کو دیکھ کر ہی کیا تھا۔ یہ کیمپ ان پہاڑی ٹیلوں اور درختوں کے جنگل میں ایک پیالے کی طرح گہرائی میں موجود تھا جس پر عام حالت میں نظر پڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ پہاڑی ٹیلوں اور گھنے درختوں نے اسے مکمل کیموفلاج کیا ہوا تھا۔ سب کو اپنی پوزیشن میں بٹھانے کے بعد ایک محفوظ اوٹ میں بیٹھ کر اس نے دوبارہ نقشہ پتھر پر بچھا کر اس کا جائزہ لیا۔ تمام ساتھیوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا۔ اپنے ساتھ اس نے ایک نیوی سیل اور چرواہے کو ساتھ رکھا۔ سب کو ان کے ٹارگٹ ایک مرتبہ پھر بریف کیے اور دوبارہ گھڑیوں کی سوئیاں ملانے کے بعد ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر الگ الگ سمتوں میں کیمپ کی طرف بڑھنے لگے۔ آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے، سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ولید اور اس کے ساتھیوں پر اس کا کچھ اثر نہیں تھا۔ وہ تربیت کے ایسے کڑے مراحل سے گزر چکے تھے کہ اب ان کے جسم جیسے موسمی اثرات سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ چرواہے کے ساتھ ایک آرمی اور ایک نیوی کا کمانڈو تیزی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے قریباً 5 منٹ میں اس کیمپ میں اتنا ڈائنامائٹ بچھا دیا تھا کہ اب یہاں سے کسی کا زندہ نکلنا شاید معجزہ ہی ہوتا۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور تیز بارش زوردار ہوا کے ساتھ شروع ہو گئی۔ ولید اور اس کے ساتھی پہلے سے ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ الفا ٹیم نے اپنے کام کی تکمیل کا سگنل دیا تو دوسری ٹیم نے چند منٹ میں اس جنریٹر کے گرد ڈائنامائٹ لگا دیا جہاں سے اس کیمپ کو تیار کردہ بجلی سپلائی کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تمام گروپس کو کام شروع کرنے کا سگنل مل گیا جس کا آغاز جنریٹر کو دھماکے سے اڑانے سے کیا گیا، جس کی وجہ سے کیمپ کے اندر بجلی کا نظام تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تمام گروپس اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سب سے خطرناک کام کی ذمہ داری ولید اور اس کے ساتھیوں نے اٹھائی تھی جنہوں نے بارش اور تیز ہوا کو اپنے لیے تائید غیبی جانا تھا۔ کیمپ پر حملے کے آغاز میں ہی انہوں نے کیمپ کی حفاظت کے لیے موجود ٹاورز کو نشانہ بنانا شروع کیا جہاں موجود گارڈز شاید پہلے ہی سے شدید سردی اور بارش سے بچنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ میں گھسے ہوئے تھے۔ ان کی سرچ لائٹس ناکارہ ہو گئی تھی۔ گھبراہٹ میں وہ اندھا دھند فائرنگ ضرور کر رہے تھے لیکن اس حقیقت سے وہ بھی بخوبی آگاہ تھے کہ ان کی چلائی ہوئی گولیاں صرف ہوا کے شور میں اضافہ کر رہی ہیں۔ انہیں یہ تو علم ہو گیا تھا کہ ان پر حملہ ہو چکا ہے، لیکن کس نے کیا؟
کہاں سے کیا، دشمن کی کیا پوزیشن ہے، کسی سوال کا جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کیمپ کی حفاظت بھارتی فوج کی ایک کمپنی کو سونپی گئی تھی، جس کے افسر اور جوان انجینئرز اور ملازمین کی روپ میں 3 سال سے افغانستان میں موجود اور ان مذموم سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ رات اندھیری اور طوفانی ہو گئی تھی، آسمان کا قہر بڑھتا چلا جا رہا تھا، ان کے پاس دشمن کو دیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں تھا۔ نہ تو ان کے پاس یہاں نائٹ ویژن گوگلز تھیں اور نہ ہی بجلی کی سپلائی بحال کی جا سکتی تھی۔ کیمپ کے کمانڈنٹ نے جو خصوصی تربیت یافتہ تھا، البتہ اپنے حواس بحال رکھے اور وہ اپنے وائرلیس سیٹ کے ذریعے ہدایات بھی دیتا رہا، لیکن دوسری طرف سے کچھ خاص رسپانس اسے نہیں مل رہا تھا۔ کیمپ میں موجود بھارتی فوجی انسٹرکٹرز اور زیر تربیت دہشت گرد بے بسی سے مر رہے تھے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر گولیاں کس سمت سے چلائی جا رہی ہیں۔ کبھی کبھی یہاں نصب کیے گئے ٹائم بمز میں سے ایک آدھ پھٹتا تو چند لمحوں کے لیے ماحول روشن ہوتا، لیکن اس روشنی میں انہیں اپنا دشمن کہیں دکھائی نہ دیتا۔ وہ بے بسی سے گالیاں دیتے، اندھا دھند فائرنگ کرتے، ایک ایک کر کے مر رہے تھے۔ کیپٹن ولید اور اس کے ساتھی کیمپ کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے تھے جو ان کا خصوصی ٹارگٹ تھا، جہاں بھارتی انسٹرکٹر قیام کیا کرتے تھے۔ اپنے راستے میں آنے والی تقریباً ہر رکاوٹ انہوں نے ختم کر دی تھی۔ بالآخر گوہر مقصود ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کمرے کی نشاندہی مستی خان کی طرف سے بھیجی گئی تصویر نے کی تھی، جس کو ولید نے اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیا تھا۔ اسے امید تھی کہ ان کا کوئی نہ کوئی شکار یہاں موجود ہوگا۔ کمرے میں دیواروں کے ساتھ ساتھ اسلحہ پڑا تھا اور ایک کونے میں 2 انسٹرکٹرز دبکے ہوئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح اچانک اندر آ جائے گا۔ ان میں سے ایک نے بمشکل اپنی گن سیدھی کی تھی، لیکن ولید کی گن سے نکلی گولیوں نے اسے چاٹ لیا۔ اس کے دوسرے ساتھی کی قوت فیصلہ شاید جواب دے گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلے، نیوی کمانڈو نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ اس کی کن پٹی پر لگنے والے ایک ہی وار نے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے نیوی سیل نے اپنی جیب میں موجود پلاسٹک کی وہ مضبوط ڈوری نکال کر بے ہوش انسٹرکٹر کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے ڈوری سے باندھے اور کندھے پر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ ولید نے اپنے دوسرے ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا، جو پوزیشن لے کر آگے آگے چلنے لگا۔ درمیان میں نیوی سیل اور آخر میں ولید نے اس طرح پوزیشن لی ہوئی تھی کہ اگر کوئی حملہ ہو تو اس کا سامنا سب سے پہلے اسے کرنا پڑے۔ کیمپ سے باہر نکلنے کے لیے انہوں نے پہلے سے طے شدہ راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کا مخصوص سگنل ملنے پر دیگر کمانڈوز بھی پسپائی اختیار کرنے لگے اور اب وہ دوبارہ اسی راستے پر سفر کر رہے تھے جس سے وہ اس طرف آئے تھے۔ اس مرتبہ بھی ان کی رہنمائی مقامی میزبان نے کی تھی۔ انہیں اپنے عقب میں ابھی تک ان دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ وہ ٹائم بم تھے جو ان کی روانگی کے بعد وقفے وقفے سے پھٹ رہے تھے۔ ان کے 2 مقامی ساتھی ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ شاید وہ کیمپ سے ہونے والی متوقع مزاحمت کو روکنے کے لیے وہیں رک گئے تھے۔ انہیں پیدل چلتے قریباً 20 منٹ ہو گئے تھے۔ ابھی تک نیوی سیل نے ہی بے ہوش انسٹرکٹر کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسے شاید کوئی ایسا انجیکشن لگایا گیا تھا جس سے ایک مخصوص وقت کے بعد ہی اسے ہوش آنا تھا۔ اب ان کے میزبان نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک جھاڑیوں کے جھنڈ کی طرف جا رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی اس کی واپسی ایک موٹر سائیکل کے ساتھ ہوئی۔ اس نے نزدیک آنے پر موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ بارش اور ہوا کے شور میں اس کی آواز دب گئی تھی۔ نیوی سیل نے ولید کے اشارے پر پہلے سے نیم بے ہوش انسٹرکٹر کو پیچھے پھنسایا اور پھر خود اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ موٹر سائیکل کو بڑی مہارت سے بھگاتا ان کا میزبان ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے موٹر سائیکل کی تمام لائٹس آف کی ہوئی تھیں۔ دوسرے گائیڈ کی رہنمائی میں کیپٹن ولید اور اس کے ساتھیوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مختلف ٹیڑھے میڑے، مشکل اور پیچیدہ راستوں سے گزرتے قریباً 3 گھنٹے کی مسافت کرنے کے بعد محفوظ علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ بارش تھم گئی تھی لیکن آسمان پر ابھی تک گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک مخصوص مقام پر کیپٹن ولید نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ وائرلیس فون پر کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ جواب ملنے پر اس نے اپنے ساتھیوں کو پوزیشن لینے کا حکم دیا اور خود کسی کا منتظر ہو گیا۔ قریباً 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد انہوں نے نیوی سیل، گرفتار انسٹرکٹر اور مقامی میزبان اپنی طرف آتے دیکھے۔ انسٹرکٹر کو اب ہوش آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، جبکہ ایک ہاتھ سے بندھی رسی کے ذریعے میزبان اسے اپنے ساتھ چلا رہا تھا۔ نیوی سیل ان دونوں کے پیچھے گن تانے چل رہا تھا۔ پاکستانی سرحد پر پہنچنے تک آسمان پر سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا۔ سرحد پر ان کا استقبال انہی کرنل صاحب نے کیا جنہوں نے انہیں رخصت کیا تھا۔
ان کے عقب میں کرنل ارشد بھی موجود تھا، جس کے ساتھ آئے 2 ہٹے کٹے جوانوں نے انسٹرکٹر کو وصول کر کے قریبی کھڑی کالے شیشوں والی جیپ میں سوار کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کرنل صاحبان تمام جوانوں سے باری باری بغل گیر ہو کر انہیں انتہائی کامیاب مشن پر مبارکباد دے رہے تھے۔ یہاں سے وہ 2 بڑی گاڑیوں میں مقامی آرمی کے عارضی ہیڈ کوارٹر تک پہنچے، جہاں ان کا دوبارہ شاندار استقبال کیا گیا۔ یہاں سب نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اعزاز میں مقامی بٹالین کی طرف سے دیا گیا ناشتہ کیا، پھر سب الگ الگ ایک دوسرے سے معانقے کے بعد اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔